ناظرین اب آتے ہیں ہم یہ جو یورپ کے حوالے سے دو تین بڑی اہم خبریں ہیں میاں صاحب. میں کل ہی ایک رپورٹ ایک بریف دیکھ رہا تھا جو امریکن اسٹیبلشمنٹ نے تیار کیا ہے اور وہ یورپ کے جو جتنے دارالخلافے ہیں وہاں گیا ہے. وہاں سخت زبان استعمال کی ہے اور باقاعدہ یہ کہا گیا ہے کہ جی یورپ کا جو ایک رول تھا دنیا میں ایک اینٹی کے طور پر، خاص طور پر یہ جو یورپین یونین کا پروجیکٹ تھا جو کہ بری طرح برباد ہو گیا ہے، جس میں آپ نے دیکھا ہوگا 11 تاریخ کو بلغاریہ میں جین زی نے ایک گورنمنٹ پھر اڑا دی ہے اور وہاں پہ یہ ریسنٹلی ہی شامل ہوا تھا اس یورپین یونین میں. اور اس جنوری سے ہونا تھا یہ جو یا ہوا کیا کہتے ہیں یورو، وہاں اور یورو کی وجہ سے شدید انفلیشن وہاں پہ ہوئی. تو اب یہ ہے کہ دوسری طرف ایک طرف تو امریکہ بہادر کی طرف سے رپورٹ آئی کہ آپ سخت سست ہیں، بھاگیں، اپنا کام خود دیکھیں اور اب نیٹو کا کور جو ہے وہ استعمال نہ کریں. ساتھ ساتھ انہیں کہا گیا کہ آپ اپنے بڑھا دیں بہت زیادہ، اپنا ڈیفنس کا خرچہ خود کریں. اور ادھر پیوٹن جس نے اپنی سپیریورٹی اسٹیبلش کر دی ہے کلی طور پر، اور میں حیران ہوں 1.5-2 ٹریلین ڈالر کی جو اکانومی ہے اس کی میں رپورٹ نیو یارک ٹائمز میں پڑھی کہ وہ اس کا جو پروڈکشن ہے، اس کی اسلحے کی پروڈکشن، وہ آل دی کنٹریز پٹ ٹوگیدر، یہ جو نیٹو کے تمام ملک ہیں ان سے بڑھ کر ہے. اس کی وجہ پہ بھی ہم بات کریں گے. وہ ایک کنسورشیم ہے جو سرکار کے نیچے کام کرتا ہے اور ادھر 5 بڑی کمپنیاں ہیں جو کہ موٹا مال عوامی جو امریکی عوام کا خون چوس رہی ہیں، یہ جو اسلحہ وسلہ بناتے ہیں. تو ظاہر ہے فرق تو صاف ظاہر ہے. تو اب اس نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ میں چھوڑوں گا نہیں اور میں پورے کے پورے یوکرین کو انیکس کر لوں گا. تو یہ بات، اور کل پرسوں تو ہم نے جس پہ بھی بات کی تھی آپ کو یاد ہوگا، اس نے نیو یارک ٹائمز نے لکھا تھا کہ 2027 میں اپنا قبضہ کر سکتا ہے، جس پہ ہمارے جو محترم تھے جنرل رضا انہوں نے کہا تھا کہ نہیں یہ ایک پروپیگنڈا ہے. بہرحال تو میاں صاحب یہ یورپ میں تو جنگ بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے اور وہ جو ایک یورپین پروجیکٹ تھا اٹ از ان ٹیٹرز. اور یہ آج ہم نہیں کہہ رہے، یہ ٹرمپ بھی کہہ رہا ہے اور پیوٹن بھی کہہ رہا ہے. جی دیکھیں قائد صاحب، جو یورپ کا سنہری دور کہا جاتا تھا وہ تو اب ختم ہونے جا رہا ہے، کیونکہ یورپ جو ہے وہ چاروں طرف سے گھیرا جا چکا ہے. اس لیے کہ ایک طرف امریکہ جو ہے وہ ان کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہے، دوسری جانب جو پوٹن ہے انہوں نے جو تقریر کی ہے اپنے جنرل سے وہ بڑی سخت تقریر کی ہے اور ساتھ انہوں نے باقاعدہ طور پر دھمکی دی ہے. اور نہ صرف دھمکی دی ہے، پورا روڈ میپ دے دیا ہے کہ ہم پورا وہ تاریخی علاقہ جو ہے وہ اپنے قبضے میں کر لیں گے اور اپنے اس کو جو ہے وہ بالکل ساتھ ملا لیں گے. کیونکہ انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ جو ایک پلان تھا وہ فیل ہو چکا ہے کہ پورے روس کو توڑ دیا جائے اور روس جو ہے وہ دوبارہ اس کو جو ہے وہ ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے. وہ پلان فیل ہو چکا ہے اور یہ سارے کا سارا الزام انہوں نے یورپ پر ہی لگایا ہے. جہاں تک وہ چین اور تائیوان کی بات ہے تو دیکھیں وہاں پر امریکہ جو ہے وہ ڈبل گیم کر رہا ہے، کیونکہ امریکہ وہاں پر اسلحہ دینے کی آج بات ہوئی ہے کہ جو تائیوان کو امریکہ اسلحہ دے گا. یہی بات انہوں نے پہلے یوکرین کو کی تھی کہ یوکرین کو اسلحہ دیا تھا اور وہاں پر جو ہے یوکرین پر جو ہے وہ جو روس اور یوکرین کی جنگ لگی تو روس نے وہ جنگ جو ہے وہ جیت لی. اب تائیوان کو امریکہ جو ہے وہ اسلحہ دے گا اور اگر کشیدگی بڑھتی ہے اور واقعتاً 2027 تک چین ان کو جو ہے وہ اپنا حصہ بناتا ہے تو وہ بالکل بنا لے گا، کیونکہ چین کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ اب کسی کے پاس نہیں ہے. تو یورپ جہاں تک بات ہے قائد صاحب، تو یورپ جو ہے وہ پہلے جیسا تھا بھی ہے بھی نہیں ہے اور اب رہے گا بھی نہیں، کیونکہ ان کے پاس اپنا دفاع نہیں ہے، جو وہ اکٹھے نہیں ہیں. ان کے پاس جو برطانیہ ہے یا فرانس ہے، یہ 2 ملک ہیں جو کہ سر نکالتے ہیں. باقی جو یورپ ہے وہ کیا ہے؟ اور برطانیہ اگر روس سے ٹکر لے گا تو پھر روس جو ہے وہ ظاہر اپنا انہوں نے تو پریکٹس کر لی ہے وار کی، اور برطانیہ کو ابھی تک جو ہے وہ وار کا کوئی جو ہے وہ سامنا نہیں کرنا پڑا. تو وہ بھی ایک بہت ٹف جو ہے ٹائم دے سکتا ہے. لیکن روس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ اس خطے میں اپنی جنگ جیت چکا ہے اور مزید جو ہے وہ علاقہ جو ہے وہ قبضہ کرنے کے موڈ میں بھی ہے اور اس اہل بھی ہے. میاں صاحب جو ریسنٹلی رپورٹ آئی ہے میں نے دیکھی ہے، اس میں جو پرابلم ہے وہ یہ نہیں، وہاں پہ انڈسٹری کا تو بیڑا غرق کر دیا. میں پوشا کا سن رہا تھا جو بہت بڑی جیسے پورشے ہم کہتے ہیں، وہ اس کی 99% اس کی جو ہے وہ جو ریونیوز ہیں اس میں فال آئی ہے اور اس کے بند ہونے کی بات بھی کی جا رہی ہے. بہت بڑا برانڈ تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو چائنا نے ایک اوفینسو لانچ کر دیا ہے، خاص طور پر جو وہیکلز چائنا بنا رہا ہے یا وہیکلز جسے ہم کہتے ہیں بنا رہا ہے، اس سے ہم نے دیکھا. اور پھر ساتھ ساتھ چائنا نے اب اے آئی کی میں جو چپس استعمال ہوتی ہیں اس پر بھی اس کا کنٹرول تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ڈس برانڈ آف کیپیٹلزم جو تھا،
یہ جو نیو لبرل اکنامک پروجیکٹ جسے کہتے تھے جو 1980 میں انہوں نے شروع کیا، میاں صاحب اس نے تو برکس نکال دیا نہ صرف عوام کا. ہاں یہ میں نے دیکھا ہے کہ آج سے 10 سال پہلے یا کچھ سال پہلے میں فگر دیکھ رہا تھا کہ برطانیہ میں 23 بلینر تھے، اب کچھ سنا ہے کوئی 220 ہو گئے. مطلب میں اس کو اب شرح کے حوالے سے بتا رہا ہوں، فگرز میں کوئی 2-4 دیکھیں قائد صاحب، دیکھیں جو چین کی بات ہے نا، چین نے تو ٹیکنالوجی میں سب کو مات دے دی ہے، اس میں اے آئی میں ہو یا جنگی ٹیکنالوجی ہو یا گاڑیوں کی آٹو ٹیکنالوجی ہو یا اس کے علاوہ الیکٹرانک ٹیکنالوجی ہو، اس میں تو سب کو اس نے مات دے دی ہے. آپ دیکھیں گاڑیوں کی جو فیلڈ ہے وہ پوری کی پوری انڈسٹری اس نے کیپچر کر لی ہے، اور وہاں پر آپ دیکھیں جو مرسڈیز ہے یا دیگر جو بڑی بڑی کمپنیاں جو ناز کرتی تھی اپنی ٹیکنالوجی پر اور اپنے اس برانڈ پر، وہ پیچھے ہٹ رہی ہیں. ان کے جو آرڈر جو ہیں وہ واپس ہو رہے ہیں اور چین جو ہے بالکل چھا رہا ہے. اسی طرح جو چپس کی بات آپ کر رہے ہیں، جو چپ جو بنا رہے ہیں، تو اس میں انہوں نے 6 سال جو خاموشی سے کام کیا ہے، اور اب وہ اس طرح نکلے ہیں جس طرح کل ہم آبدوز کی بات کر رہے تھے، ہنگور آبدوز کی، کہ وہ خاموش پانیوں میں حملہ کرتی ہے تو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے. اسی طرح انہوں نے اس ٹیکنالوجی کو سامنے اب لانا ہے، اور آئندہ سال وہ بالکل پوری دنیا پر اس کو جو ہے وہ کیپچر کر لیں گے، اس حوالے سے بھی، اس میدان میں بھی. تو چین کی بات جو ہے وہ تو کنفرم ہے کہ ایسا ہے. جہاں تک بات قائد صاحب ہو رہی ہے یہ کیپچرائزیشن کی، تو جو آپ دیکھیں کہاں کہاں یہ بات چل رہی ہے. میں آج پڑھ رہا تھا تو جو بنگلہ دیش ہے، بنگلہ دیش باقاعدہ طور پر بھارت کو یہ دھمکی دے چکا ہے، جو 7 سسٹرز ہیں ان کو اپنا حصہ بنا لے گا، اور یہ باقاعدہ طور پر ان کے جو ریاستیں ہیں ان کا نام لے کر باقاعدہ دھمکی دی گئی ہے. منی پور ہے، ناگالینڈ ہے، تری پور ہے، یا دیگر جو ریاستیں 7 سسٹر جن کو کہا جاتا ہے، ان میں علیحدگی کی تحریکیں بہت زیادہ چل رہی ہیں. پچھلے دنوں خبر آئی تھی کہ منی پور میں جو ہے وہ بہت زیادہ حالات خراب ہیں اور وہ الگ ہونا چاہتے ہیں بھارت سے. تو یہ ایک الگ فیکٹر ہے. دوسری جانب آپ افغانستان کو دیکھیں تو وہاں پر طالبان گروپ جو ہے وہ آپس میں لڑ پڑے ہیں، قندھاری گروپ جو ہے وہ حقانی گروپ سے لڑ رہا ہے. یہ لڑائی جو ہے وہ بہت پہلے سے تھی، اب یہ لڑائی بڑھ رہی ہے اور سول وار کی طرف جا رہی ہے، جو کہ کسی کے حق میں نہیں ہے، وہ نقصان دہ ہے. لیکن یہ دونوں گروپ جو ہیں وہ آپس میں گتم گتھا اس لیے ہیں کہ جو حقانی گروپ ہے وہ اب اقتدار چاہتا ہے. جب یہ طالبان آئے تھے تو ان کے درمیان ایک خفیہ معاہدہ ہوا تھا کہ اتنے سال جو ہے وہ جو قندھاری گروپ حکومت کرے گا، اور دوسرے باقی جو سال ہیں وہ حقانی گروپ کرے گا. اب قندھاری گروپ کے جو ہیبت اللہ صاحب ہیں وہ ان کو کہتے ہیں کہ ایک ہو جاؤ. حقانی گروپ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے دونوں کے درمیان گمسان کی جنگ جو ہے وہ چھڑ چکی ہے، اور یہ جنگ جو ہے وہ نہ صرف افغانستان کے اندر جنگ چھڑے گی بلکہ جو باقی گروپ ہیں اس کے اندر، جس طرح داعش ہے اور فتنۃ الخوارج جو ٹی ٹی پی ہے، وہ بھی ان کا بھی کلا کوما ہونے جا رہا ہے. اور ولی احمد محسود کیا نام ہے اس کا، وہ بھی جو ہے وہ سنا گیا ہے کہ وہ بہت جو ہے وہ خطرے میں، اور اس کو بھی کسی دن آپ کی خبر آئے گی ضرور وہاں سے کہ وہ بھی مارا گیا ہے اور جہنم واصل ہو گیا ہے، کیونکہ یہ آپس میں لڑ کے ہی مریں گے. اس لیے لیکن میاں صاحب ان کے جو ہے وہ اس لیے ہوا ہے یہ سارا کچھ قائد صاحب کہ وہ آپس میں جو حکومت تھی وہ قبضے کی تھی، اور قبضے کے جو لوگ ہوتے ہیں، گروہ ہوتے ہیں، وہ آپس میں لڑتے ہی ہیں. اور جو ولی محسود ہے اس کے بارے میں بھی اس طرح کی خبریں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آ رہی ہیں کہ وہ بھی لڑائی میں، ان کی گروپوں کی لڑائی میں جو ہے وہ مارا گیا ہے یا مارا جائے گا، یا اس طرح کی خبریں ابھی تصدیق نہیں ہوئی. لیکن دونوں گروپوں کی لڑائی اتنی بڑھ چکی ہے کہ ملا ہیبت اللہ نے اپنے آپ کو بالکل ایک دائرے میں بند کر لیا ہے اور کسی سے ملتا نہیں ہے. میاں صاحب اب دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ ادھر اگر جنگ ہوتی ہے، it's not a good omen for us.